باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ قیامت کے خصوصیات کے سلسلے میں درس پڑھ رہے تھے. قیامت کی کیا کیا خصوصیات ہیں، تو ابھی تک قیامت کی چند خصوصیات کے سلسلے میں آپ آگاہ ہوئے. قیامت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ دن خدا کی حکومت کا لامحدود دن ہوگا. دوسرے کہ اس دن کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. تیسرے یہ کہ قیامت کے دن خدا کے عدل و انصاف سے کوئی فرار نہیں کر پائے گا. چوتھی خصوصیت قیامت کی یہ ہے کہ اس دن کسی بھی طریقے کی معذرت خواہی معافی کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. جن لوگوں نے اللہ کے یا بندگان خدا کے حقوق پامال کیے ہیں، جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، وہ یہاں پر اپنی خطاؤں کی معافی توبہ اور استغفار کے بغیر جب مر جائیں گے اور قیامت کے دن اگر یہ چاہیں کہ ہم معافی تلافی کروا لیں تو یہ ممکن نہیں ہے. توبہ کا دروازہ دنیا میں کھلا ہے، ٹھیک ہے، یہیں اپنی غلطیوں کی معافی تلافی کرائی جا سکتی ہے. قیامت والے دن استغفار اور معافی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، قبول نہیں. یہاں دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کسی مجرم کو اس کی معافی سزا سے بچا لے، لیکن قیامت میں معافی اور توبہ کا کوئی فائدہ. کوئی بھی مجرم وہاں معافی کے ذریعے سے سزا سے بچ نہیں سکتا. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، یوم وہ دن لا ينفع الظالمین معذرتهم کہ جس دن ظالمین کو نفع نہیں پہنچائے گی ان کی معذرت. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان پر لعنت ہوگی، نفرین ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا. پانچویں چیز تقوی والوں اور حسن عمل والوں کا دن. وَالْعَاقِبَةُ قیامت کا دن دنیا میں جو چاہے جس عمل کے ذریعے سے چاہے منصب حاصل کر لے، اقتدار حاصل کر لے، دنیا کی تمام نعمتوں کو اپنے لیے اکٹھا کر لے. لیکن قیامت کا دن صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں کے لیے ہے، باقی سب کے لیے ذہن. قیامت کا دن اچھے لوگوں اور تقوی والوں کا دن ہوگا، جنہوں نے سچائی اور کردار کی صداقت سے کام لیا ہوگا. یہاں کا تقوی، یہاں کی پرہیزگاری، یہاں کے نیک کردار قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گا. قال اللہ ھذا یوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا یوم، یہ وہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم، کہ جس دن سچے لوگوں کی صداقت انہیں فائدہ پہنچائے گی. قیامت میں سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من مالی و بنی و صاحبہ و اخی، سب ایک دوسرے سے فرار کر رہے ہوں گے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے کے دشمن نظر آئیں گے. نہیں یہ کہ حقیقت میں دشمن ہوں گے، سمجھ دشمنوں جیسا ویوہار کریں گے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. جسے ہم پہچانتے ہیں دشمن
دشمن ہے میرا، قریب جاؤں گا تو حملہ کر دے گا، کوئی نقصان پہنچائے گا، کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، صرف اور صرف صاحبان تقویٰ ہیں جو وہاں پر بھی آپس میں دوست ہوں گے۔ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن بعض کے دشمن ہوں گے سوائے صاحبان تقویٰ اور پرہیزگار لوگوں کے، یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ دوست ہوں گے۔ آخرت کا شاد و آباد گھر ان افراد کے لیے ہوگا جو دنیا میں خدا کے فرما برداری کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا بہترین گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگاری کے ساتھ جیتے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کا گھر بہترین گھر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، صاحبان تقویٰ کا گھر بہترین گھر ہے۔ چلے ابھی جو آیتیں آپ نے خصوصیات قیامت کے سلسلے میں پڑھی ہیں، اسی سے متعلق، اسی سے مربوط یا وہ آیتیں جن میں قیامت کی خصوصیات ذکر ہوئی وہ آپ دیں گے یہاں پر۔ قرآنی آیتیں اور عبارتیں، دائنی طرف آیتیں دی ہوئی ہیں، بائیں طرف نئے الفاظ معنی۔ پہلی آیت لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ لا یکلمو، یکلمو وہ بات کرتا ہے یا کرے گا، کلمہ یکلم تکلیم باب تفعیل، وکلم اللہ موسیٰ کلام کرنا، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔ ٹھیک، ترجمہ کیا جائے یا آگے بڑھے؟ ترجمہ بعد میں کریں گے، پھر پلٹنا ہے۔ پلٹنے والا نہیں، یہ پلٹنے والا نہیں ہے، چلیں ترجمہ پھر کرتے ہیں۔ لا یکلمو، کلام نہیں کرے گا اللہ، اللہ فاعل ہے، لا یکلم کا اجرا ہے، اور ہم کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اللہ ان لوگوں سے گفتگو نہیں کرے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہیں ان کا تزکیہ کرے گا، انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، علیم یعنی سخت۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، تجد وہ پاتا ہے یا پائے گا، وجد یجدو سے، تجد وہ پاتا ہے، عملت اس نے انجام دیا، ٹھیک، محضرہ حاضر، حاضر کیا ہوا، یوم تجد کل نفس، وہ دن جس دن پائے گا یا دیکھے گا، کل نفس ہر شخص، ما عملت جو کچھ اس نے انجام دیا ہے، جو کچھ انسان نے انجام دیا ہے وہ قیامت کے دن دیکھے گا، من خیر، چاہے وہ اچھا ہو، خیر ہو، محضرہ حاضر، حاضر دیکھے گا، وما عملت من سوء، جو کچھ اس نے برائی کی ہے۔ قیامت والے دن انسان وہ عمل جو اچھا تھا اسے اور وہ عمل جو برا تھا اسے حاضر دیکھے گا، حاضر پائے گا، وہ سب حاضر ہوگا، اچھا عمل بھی اس کے سامنے ہوگا، برا عمل بھی اس کے سامنے ہوگا۔ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين،
خس یعنی خاری، ذلت، رسوائی. ٹھیک، خس یعنی ذلت و رسوائی. قال الذین اوتوا العلم، قال الذین، لوگوں نے کہا، اوتوا العلم، جو علم رکھتے ہیں، جو صاحبان علم ہیں، جن کے پاس علم ہے. کیا کہیں؟ ان الخزي اليوم، کہ آج کے دن کی رسوائی، والسوء اور برائی، علی الکافرین، یہ کافرین کے لیے. قال الذین اوتوا العلم، صاحبان علم کہیں گے، ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، ان الخزي اليوم، کہ آج کے دن کی ذلت اور رسوائی، والسوء اور آج کے دن کی برائی، مطلب یعنی بد انجامی، بدبختی. سوء سے مراد یہاں کیا ہے؟ بدبختی. علی الکافرین، کافرین کے لیے. نمبر 4، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندعو ہم سب بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں. اناس یعنی لوگ، ناس کی جمع ہے اناس، ناس کو جمع آتا ہے، یہاں اناس آیا اس کی جمع ناس کی. یوم وہ دن، ندعو ہم سب پکاریں گے، ندعو کل اناس، یوم ندعو کل اناس، وہ دن جس دن سارے لوگ بلائے جائیں گے، پکارے جائیں گے، بامامہم، اپنے امام کے ساتھ. قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. جو جس کو دنیا میں اپنا امام مانتا ہے، جس کی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا. یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں کسی پتھر سے بھی دل لگاتا ہے، اسی پتھر کے ساتھ اس کا چلے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، یہ وہ آیت ہے جو پہلے بھی گزر چکی. یضع، ہم سب رکھتے ہیں، تظلم، اس پر ظلم کیا جائے. موازین وزن کے آلات، ترازو میں ہے نا، موازین میزان کی جمع ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم عدل و انصاف کے ترازو لگائیں گے. نضع، ہم لگائیں گے، ہم رکھیں گے ترازو، القسط، عدل و انصاف کا، لیوم القیامہ، قیامت والے دن. فلا تظلم نفس شیئا، بس کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. شیئا یا کچھ بھی، فلا تظلم، ظلم نہیں کیا جائے گا، نفس، کسی شخص پر، شیئن، کچھ بھی، ذرہ برابر. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. تشہد، وہ گواہی دیتی ہے، گواہی دیتا ہے. ارجل، رجل کی جمع ہے، رجل یعنی پیر، ارجل یعنی پیروں. ٹھیک ہے. کانوا یعملون، وہ سب عمل کرتے تھے، انجام دیتے تھے. یوم، قیامت کا دن، وہ دن ہے، تشہد علیہم، علیہم جب آ جائے تشہدو کے بعد یعنی خلاف، تشہد علیہم، جس دن ان لوگوں کے خلاف گواہی دے گی، السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون، بما کانوا یعملون، یہاں سے اس چیز کے خلاف جو وہ لوگ کرتے تھے. ایسا نہیں ہے.
انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میرے اعضاء و جوارح میرے حق میں گواہی دیں گے. انسان کے اعضاء و جوارح اس کے حق میں گواہی نہیں دیں گے. اعضاء و جوارح انسان کے حق میں گواہی اسی وقت دیں گے جب انسان اپنے اعضاء و جوارح کو اپنے رب کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا. اگر حکم پروردگار کے خلاف استعمال کرے گا قیامت کے دن انسان کے خلاف اس کے اعضاء و جوارح گواہی یوم نشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، جو کچھ وہ کرتے تھے. نمبر 7 انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرة هي دار القرار. متاع یعنی بے وقت، اونچی، فائدہ. قرار یعنی استقرار، سکون. انما هذه الحیات الدنیا، بس اس دنیا کی زندگی متاع بے ارزش چیز ہے، بے ارزش سرمایہ ہے، بے قیمتی چیز ہے. انما بس هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی متاع چیز ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت، یہ دار القرار، یہ سکون کی جگہ ہے، یہ استقرار کی جگہ ہے، کیونکہ وہاں ہمیشہ رہے گا. آخرت کی حیات اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کے وقت ہے کچھ بھی نہیں. وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہاں کتنا 60 سال، 80 سال، 100 سال، 120 سال، بالاخرے ایک دن یہ کم پونجی، کم سرمایہ ختم ہو جائے گا. زندگی بالاخرے ختم ہو جائے گی. نمبر 8 یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم. ترا تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے. یسعی وہ دوڑتا ہے، دوڑتا ہے، صحیح کرتا ہے. ہاں یہ صحیح کرنا اسی کو کہتے ہیں دوڑتا ہے. ایدی ہاتھ، ید کی جمع ہے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، یوم ترا اس دن تم دیکھے گے، المؤمنین والمؤمنات، مومنین اور مومنات کو. اس دن تم مومن اور مومنات کو دیکھو گے. یسعی نورہم، کہ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے سامنے. یعنی قیامت والے دن صاحبان ایمان، مرد ہو یا عورت، ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے پیش پیش ان کے سامنے نور ایمان ہوگا. نور ایمان کے ذریعے سے یہ پہچانے جائیں گے. اب یہاں سے جنت اور جنت والے، چلے اس کو